بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ چرند پرند، حیوانات اور حشرات الارض کو بھی پیدا کیا ہے، اور ان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح موت کا مزہ چکھیں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حیوانات، کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض مرتے ہیں تو موت آنے کے بعد ان کی لاشیں اور روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جانور، پرندے اور دیگر ذی ارواح کی روح کون قبض کرتا ہے؟ یہی ہماری ویڈیو کا آج کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو حیوانات اور حشرات الارض کی موت کے بارے میں حیرت کن حقائق بتائیں گے۔ کہ جب کوئی جانور مرتا ہے تو کیا ان کے ساتھی جانور بھی ان کی موت پر روتے ہیں؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں بلیاں، چوہے اور دوسرے مختلف جانور پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں، یعنی بغیر کسی حادثے کے ایک دن ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان کے مردہ جسم اور لاشیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آپ نے حادثاتی طور پر مرنے والے جانوروں کی لاشیں دیکھی ہوں گی، جیسے کسی روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے مرنے والے جانور، یا پھر برقی تاروں میں الجھ کر مرنے والے جانوروں۔ مگر اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ ہمیں ان مردہ جانوروں کی لاشیں تو نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا جنہیں زہر دے کر مار دیا جائے، یا شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو۔ مگر آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی ایسے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی سوال ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا، تو انہوں نے اس کی حیران کن وجہ بتا کر ارشاد فرمایا کہ طبی موت مرنے والے جانوروں، حیوانات اور چرند پرند کی لاشیں تمہیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ان کو، یعنی چوپایوں، چرند پرند اور حیوانات کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت سے پہلے پہاڑوں، غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے اندر کسی گڑھے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہوتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی جانوروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ اس حوالے سے حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور حیوانات کی روح ایک تسبیح میں ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی موت ملک الموت کے قبضے میں نہیں۔ اور اس بارے میں مختلف روایات بھی موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت صرف انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ اجنہ ان کی، اور ایک شیاطین کی، اور ایک فرشتہ چرند پرند اور مچھلیوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ اس حوالے سے کئی روایات ہیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت تمام جانداروں یعنی انسانوں، جنوں اور تمام جانوروں اور حیوانات کی روح قبض فرماتے ہیں۔ تمام ذی روح کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح تک قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہے۔
امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا مچھلیوں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس تو ان کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ جانور یہ جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے، اس حوالے سے محققین کے درمیان اختلاف پایا گیا ہے، مگر بعض روایات میں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کی ایک حکایت ہے جسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع فرمایا، لیکن جب اس شخص نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود ایک کتے اور مرغے کی بولی سمجھا دی۔ جب اللہ کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کی مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک مخصوص حکایت ہے، مگر بعض روایات کے مطابق جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیا اپنے پیاروں کی لاشوں پر جانور بھی روتے ہیں؟ تو ایسے کئی مشاہدات سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں۔ پرندوں میں کوے کے حوالے سے آتا ہے کہ کوا 10 دن تک بھی سوگ کرتا ہے، اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور واویلا کرنے کے حوالے سے سب سے مشہور جانور بندر ہے، جو شور شرابہ اور واویلا بالکل انسانوں کی طرح کرتا ہے، اور اگر کسی بندریے کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا قابل دید ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ جیسے انسان غم، خوشی اور تکلیف محسوس کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جانور اور درخت بھی ان تمام کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ہم کسی درخت کے پاس بیٹھ کر خوشگوار گفتگو کرتے ہیں اور انہیں پیار سے چھوتے ہیں تو ان کی افزائش کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر پودوں اور درختوں کا خیال نہ رکھا جائے اور ان کے سامنے منفی گفتگو کی جائے تو ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔ بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت اور اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ایک نام لکھنا نہ بھولیے گا۔